یہ ایک خوفناک کہانی سنانے جا رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی آپ ضرور سن سکیں۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ باورچی خانے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ سامنے عجیب سی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تو اس کو خوف نے گھیر لیا۔ چولہے کے پاس ایک بہت بڑی چمگادڑ بے حس و بے حرکت پڑی ہوئی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس باورچی خانے کی دہلیز تک آئی۔ وہ چپکے سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کالی سیاہ بدصورت چمگادڑ آخر کہاں سے آ گئی؟ ہر کھڑکی اور کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف سے جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے بند تھے۔ پھر یہ چمگادڑ آخر کہاں سے آ گئی؟ دماغ میں بہت سے سوال نکل آئے۔ پروین خالہ کہاں ہو تم؟ وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے اثرات تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی چلی آئی۔ وہاں دیکھیں، اس کے اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر دیکھا اور چمگادڑ دیکھ کر چونک پڑی۔ اس کا معائنہ کرنے لگی اور دور سے چلائی، خالہ قریب نہ جائیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کڑی ہی ہدایت دے رہی تھی۔ اندر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ارے بی بی جی، کچھ نہیں ہوتا، پروین خالہ نے بہادر بنتے ہوئے کہا اور آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس نے چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آ گئی اور تیزی سے اڑتی ہوئی نادیہ کے کندھوں کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور زور سے چیخی۔ چمگادڑ کندھوں کو چھوتے ہی جیسے اس کی جان نکل گئی۔ باورچی خانے سے نکل کر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ اس بات کی فکر کسے تھی؟ وہ ایک زوردار چیخ تھی جو اس کے حلق سے برآمد ہوئی اور خالہ پروین کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً معیز کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی جیسے وہاں موجود ہی نہ تھی۔ آخر وہ چمگادڑ گئی کہاں؟ تک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ خالہ پروین پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں غائب ہوئی۔ میں نے تو اس سے باورچی خانے سے نکلتے ہی اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالہ نے ہاتھ نچا کر کہا تو نادیہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں چھا گئی۔ نادیہ اس واقعہ سے بہت پریشان ہوئی۔ بی بی آپ پریشان نہ ہو، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصہ بند رہا اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں کیونکہ کوئی آباد جو نہیں ہوتا۔ نادیہ بولی، کیا خالہ پریشان نہ ہو؟ خالہ پروین کی بے تکی اور بکواس قسم کی دلیل اس نے نظر گھما کر خالہ کو دیکھا۔ خالہ پچھلے 3 دن سے اس کے ساتھ مل کر اس گھر کی صفائی کر رہی تھی، اسی وجہ سے گھر شیشے کی طرح چمک پڑا۔ انہیں اس گھر میں آباد ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے۔ اندرون شہر کے بہترین محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے ہی 1 دن ہوا تھا جب اگلے ہی دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک دی۔ کون ہے بھائی، کون ہے؟ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا کیونکہ معیز اس وقت ناشتہ لینے پر گیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولی، بی بی جی میں ہوں پروین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ پھر اس وقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی پروین خالہ نامی خاتون نہیں تھی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جا کر دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ساتھ ہی سلام جھاڑ دیا۔ سلام بی بی، میرا نام ہے پروین اور میں اسی محلے کی رہنے والی ہوں۔ سب مجھے خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے آئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی وغیرہ کرتی تھی، کپڑے دھونا، برتن دھونا وغیرہ۔
وہ اس نان سٹاپ بولنے پر اس عورت کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ محلے والوں سے پوچھ لیں، وہ سب مجھے جانتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ مکان پھر سے آباد ہو گیا۔ میں یہاں سے گزر ہی رہی تھی، سوچا آپ سے پوچھتی جاؤں، کوئی گھر کا کام کاج ہو تو مجھے ضرور یاد رکھیں۔ بی بی جی، میں بیوہ عورت ہوں اور یہی کام کاج کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ آنے والی خاتون جو اپنے آپ کو خالہ پروین بتا رہی تھی، ایک ہی سانس میں سارا کچھ بتا دیا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو کر سنتی رہی، پھر ایک دم بولی، یہاں اس محلے میں کس گھر میں تم کام کرتی ہو؟ بی بی جی، یہ جو گلی کی نکڑ پر سفید رنگ کا گیٹ ہے، باجی فرزانہ کا، ان کے گھر کام کرتی تھی۔ آپ اپنی تسلی کروائیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات اچھے نہیں، ہر بندے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں۔ بی بی جی، ضرورت مند ہوں، اس لیے لالچ میں آپ کے گھر آ گئی۔ نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ خالہ نے اس کی جانچ کرتی نظروں کے جواب میں وضاحت پیش کی تھی۔ اچھا، مگر کیا لوگی؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ عورت واقعی کام والی ماسی لگ رہی تھی۔ جو مرضی دے دینا، ہم لوگ تو روٹی کے لیے مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اب جاؤ، آج آپ دوپہر سے آ جانا کام پر۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ عورت اسے شریف اور واقعی ضرورت مند لگی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرزانہ باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کرے گی۔ آج کل حالات ایسے نہیں تھے کہ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا جائے۔ دوپہر کو پروین آ گئی اور بڑی دلجمی سے اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اسے فرزانہ کے گھر جانے اور اسے پروین خالہ کی بات پوچھنے کا وقت ہی نہ ملا، تو اس نے یہ کام اگلے دن پر اٹھا رکھا۔ اگلے دن موئز کے آفس جانے کے چند گھنٹے بعد چمگادڑ والا واقعہ رونما ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ، ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند پڑا تھا؟ کسی سوچ کے تحت نادیہ نے اس سے سوال پوچھا۔ کافی عرصے سے بند پڑا تھا بی بی جی، کوئی گاہک ہی نہیں لگ رہا تھا۔ محلے والے تو سب جانتے ہیں، کیونکہ اچانک بولتے بولتے وہ خاموش ہو گئے۔ نادیہ چونک پڑی، کیا مطلب جانتے تھے محلے والے؟ اور خالہ، آپ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مجھے پتہ نہیں بی بی جی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی اور پھر بولی، یہاں لوگ آئے اور گئے، ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے کہ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آئے۔ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھسک آئی، گویا اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ مشکل اتنا ہی کہہ سکی، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے، یہاں پر کوئی آج تک نہیں ٹکا، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جن لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، ناصرہ باجی نے اپنے تینوں بچے گنوا دیے، بیچاری۔ مجھے تو اس پر ترس آتا تھا، ان کی حالت پر، بیچاری نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ساری باتیں کر کے اس نے خود ہی قیاس آرائی کی۔ ہاں، مگر نادیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بول پڑی، ہائے بیچاری ناصرہ باجی۔ خالہ نے ایک ہی ٹھنڈی سانس بھری اور پھر دوبارہ شروع ہو گئی۔ پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے، پھر بڑے بڑے عاملوں کو بلایا گیا، مگر قسمت میں جھولی کا تھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک رات اچانک ان کے دونوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور ہائے بڑے معصوم بچے تھے، کتنے پیارے اور اچھے تھے۔ آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات دونوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ آلتی پالتی مار کر صوفے میں گھس کے خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی۔ خالہ پروین سینے پر 2 ہتھڑ مار کر بولی، اور کیا دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہی تلاش کیا، مگر کہیں نہیں ملے۔ پورا گھر چھان مارا، گھر کے پچھلے صحن میں ایک ہی ساتھ 2 قبریں بنی ہوئی تھی، دونوں معصوموں کو کسی نے مار ڈالا۔ نادیہ اس کی بات پر بے اختیار چیخ ماری، ارے نا،
ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ پروین خالہ باجی ناصرہ تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے دونوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسی قیامت ان لوگوں پر ٹوٹی، مجھے تو سن کر رونا آتا ہے۔ سارا محلہ رونے لگ پڑا۔ خدا ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ یہ بات سن کر نادیہ کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے۔ بس بی بی جی، خدا کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ سنا ہے یہاں پر کوئی اسیب ہے جو کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، ہر کسی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمٹی بیٹی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے خالہ کی طرف دیکھ رہی تھی، اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ اوہ میرے خدا، تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبر میں گاڑ دیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں جی بی بی جی، سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کی المناک موت سے پہلے ایک دن میں نے باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان ہی نکل گئی۔ ایک صبح میں صفائی کرنے پر باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، این بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا ہوا تھا، اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا مخصوص انداز معیز کا ہی تھا۔ معیز آ گئے۔ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ میں تنہا بیٹھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ معیز کے کہنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود معیز کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ معیز، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپ کپ کھا رہی تھی۔ ارے یار کیا ہو گیا؟ ایک چمگادڑ کو تم اتنا سیریس لے رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے، پتہ نہیں محترموں کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی تم نے چمگادڑ نہیں دیکھی؟ معیز غصے سے بولا، یہ بات نہیں کہ میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں چمگادڑ سے ڈر گئی ہوں۔ معیز، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادڑ آئی کیسے اور پھر غائب کہاں ہو گئی؟ ارے بھائی، چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں جا کر گھر میں داخل ہوتا دکھائی دے سکتا ہو۔ اور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ادھر ہی اڑ گئی ہوگی، چھوٹا سا جانور ہے بھائی، بلکہ ایک پرندہ۔ معیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ پروین کی ساری بات بتا دی۔ ارے وہ عجیب جاہل عورت ہے، وہ غصے سے بولا، اور حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ تم نے اس پر ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پر یقین کر لیا۔ کمال ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، مگر معیز اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش ہو جاتی۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسے فرضی واقعات گھڑ کر مجھے سنائے گی؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پس پردہ۔ تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، تم ایک ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی عورت ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ارے معیز، مگر جنات کے وجود سے انکار نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں لیا تم نے؟ معیز بولا، ارے نادیہ، تم کیوں دو مختلف باتوں کو آپس میں گڑبڑ کر رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے بتایا کہ مالک جلد از جلد بیرونی ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت کم ہے۔ وہ جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ معیز کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی معیز اپنی ضد کا پکا ہے، وہ کبھی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ مگر وہ رات اس پر خاصی بھاری گزری۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کالا کتا آ جاتا اور کبھی بدصورت چمگادڑ۔ 2 بچوں کو گھر کے پچھلے حصے میں
قبریں بنا کر زندہ دفن کرنے والی بات اس کی ذہن کی اسکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ اگلے دن معیز کے دفتر جانے کے بعد خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو اس نے سونے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھولتے ہی جیسے اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف اور دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھر ثابت بن کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری پڑی تھی۔ بدصورت قسم کے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے پڑتے ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی روشنی میں بھی اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی رات کے آخری پہر کا ڈرامے کا منظر ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے الٹے قدموں نیچے بھاگ آئی۔ بستر تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا۔ اتنے میں دستک ہوئی، وہ گرتی پڑتی دروازے تک گئی۔ شکر ہے خالہ پروین آ گئی، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ خالہ، وہ بے اختیار خالہ سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ بس خیریت ہی تو نہیں، خالہ یہ کہہ کر اس نے تازہ ترین واقعہ گوش گزار کر دیا۔ اے میرے خدا، خالہ نے سینے پر دونوں ہاتھ مارے۔ میری مانو، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے یہاں سے یہ اسیر تمہارے شور یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ وہ پہلے ہی خوف زدہ تھی۔ خالہ کی باتوں سے اس کا مزید دل دہل گیا۔ شام کو معیز آفس سے آیا تو اس نے نادیہ کا تازہ واقعہ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو یہ وہم ہو گیا ہے، اب اس کے وہم کا کوئی علاج نہیں۔ اگر وہ اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ وہم کا شکار ہو گئی تو پھر نئی بحث چھڑ جاتی۔ اس نے موضوع بدلنے کو ہی مناسب سمجھا۔ تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ معیز یہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ نادیہ خاموش ہو گئی۔ وہ مردہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھ کے ہی وہ جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ بستر کی چادر پر جو 15 منٹ پہلے سفید چادر پڑی ہوئی تھی، اس پر جا بجا خون کے داغ تھے۔ وہ ٹہرے ٹہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو انگلی سے چھوا اور چند لمحوں دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیہ سے انگلی صاف کی، مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چینٹیوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی باتیں نادیہ اسے بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے۔ اتنے میں اسے نادیہ کی آواز آئی، معیز کھانا تیار ہے، آپ آ جائیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ جب تک خالہ نہ آ جائے آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا، وہ رات دونوں نے جاگ کر گزاری تھی۔ فکر مت کرو، جب خالہ آ جائے گی تو میں جاؤں گا، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے نادیہ کو تسلی دی اور پلیز کچھ کریں، معیز کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس گھر میں کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ معیز نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ معیز اسے دلاسا دیتے بولا۔ اتنے میں بیرونی دروازے کی دستک ہوئی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی۔ شہروز اس کا کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ شہروز کی کیبن میں گیا اور سارے واقعات من و ان اس کے گوش و گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے، مگر کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا یہ تمہارا وہم ہے؟ ہاں شہروز، سچ ہے۔ اچھا، بات تو حیرت کی ہے، میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں،
مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ شہروز کی بات پر وہ جھٹ سے بولے، پھر کب چلیں ان کے پاس؟ شہروز اس کی بے تابی دیکھ کر بولا، جب تم کہو ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں۔ وہ جھٹ سے بولا کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا، اور اب تو اس سے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنے انگلی کو غور سے دیکھا، جہاں طبی امداد کے بعد خون تو رک چکا تھا، مگر ایک بڑا زخم کا نشان وہاں موجود تھا جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ معیز کے آفس کے واپس آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا۔ وہ اکیلے رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اکیلے پن سے اس کے رونگٹے کڑے ہو جاتے۔ اس دن معیز آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ معیز نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی روشن کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد معیز، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے، پھر ہنکارا بھر کر بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ مسلسل تسبیح لیے مسلسل پڑھتے رہے۔ 120 بے اختیار خالہ پروین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور معیز نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے ایسے بے وقوفی والے جواب کی توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجئے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹی۔ یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بے تکے جواب پر معیز سے گور کر رہ گیا۔ سوال گندم و جواب چلنے کا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عدد ہنکارا بھرا اور گھر کے در دیوار کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے۔ معیز حیرت سے بولا، میں سمجھا نہیں۔ سمجھا دیں گے بھئی، اتنی جلدی کس بات کی ہے، لیکن فی الحال تمہیں اتنا ہی بتائیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں، تمہارا کام ذرا مشکل ہے مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تم کل یہاں آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذ دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو بآواز بلند۔ اچھا بھائی، فی الحال ہمیں اجازت دے دے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں بھائی، ایک بات یاد رکھنا، وہ معیز کو غور سے دیکھ کر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ ان کی بات معیز سمجھ نہ سکا، ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا۔ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس سے فوراً بعد بابا جی کی طرف دوڑا تو اسے ایک عجیب و غریب بات پتہ چلی، جسے سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ بابا جی کی حرکت قلب بند ہونے سے موت ہو گئی تھی۔ ان کی موت کا سن کر اسے بڑا دکھ ہوا اور حیرت بھی۔ اس نے اسی وقت کال کر کے شہروز کو اطلاع دی۔ وہ بھی یہ خبر سن کر حیران رہ گیا۔ اس خبر نے معیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھے بھلے بابا جی کل اس کے ساتھ آئے تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ حیران پریشان تھا۔ اچھا بھلا راز لیے اسے سینے میں دفن کیے وہ دنیا سے چلے گئے۔ انہیں آج معیز کو بہت کچھ بتانا تھا، اب وہ کیسے جان پائے گا۔ آج انہوں نے تعویذ بھی دینے تھے مگر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ انہوں نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کی تلقین کی تھی، وہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ وہ پریشان سا واپس گھر آ گیا۔ کیا بات ہے خالہ، جلدی چلی گئی؟ وہ گھر میں نادیہ کو اکیلا دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں، میں نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر ان کا ضروری کام تھا، پھر میں مجبور ہو گئی اور انہیں جانے دیا۔ وہ بولی، اچھا باقی گھر میں سب خیریت سے ہے نا؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں خیریت سے ہے، ایک بری خبر ہے، معیز بتانے لگا، بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ نادیہ جیسے بت ہی بن گئی۔ کیا؟ ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، وہ بھی بجھ گئی۔ اس کا دل مایوس ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ڈھیس ہی گئی، اللہ خیر کرے گا، تم پریشان مت ہو، وہ سب بہتر کرے گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا مگر دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ اگلے 2 دن خالہ پروین نہیں آئی۔ وہ بہت حیران ہوئے، خالہ کہاں چلی گئی؟ اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ دن ان پر بہت بھاری تھے۔
मोइज इसे कब तक तसल्लियां देता, दफ्तर में भी परेशान रहता। फौरन घर भागा चला आया। ऑफिस के बाद इसे नादिया की फिक्र रहती। हवा से पत्ता भी हिल जाता तो नादिया डर से जाती। दिन का वो हिस्सा इसके लिए बहुत तकलीफ दे था। वो बहुत डरी सहमी रहती। कभी इसे छत पर किसी के दौड़ने की आवाजें आती, कभी शोर की आवाजें, वो बहुत घबरा जाती। कभी चमगादड़ों के पड़पड़ाने की आवाजें और कभी किसी औरत के कह की आवाजें, सब एक खौफ पैदा कर देती। कभी बिस्तर पर खून के छींटे, इसका चेहरा खौफ से जर्द हो जाता। इनकी जिंदगी अजीरन हो गई। तीसरे दिन इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। खाला का कुछ पता नहीं। इसे याद आया कि खाला नुक्कड़ वाली बाजी फरजाना के घर काम करती थी, वहीं जाकर इसका पता किया जाए। अगले दिन वो मोइज के ऑफिस जाने के बाद घर से निकल पड़ी और फरजाना बाजी को अपना तारुफ करवाने के बाद इसने खाला परवीन का पूछा तो वो हैरत से बोली, मैं तो हमेशा घर का काम खुद करती हूँ, मैंने कभी काम वाली नहीं रखी। ये बात सुनकर वो हैरान सी रह गई। तो क्या आप खाला परवीन को नहीं जानती? मैं तो इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती। जो मोहल्ले में काम करने वाली औरतें हैं, इनको मैं जानती हूँ, सबसे वाकिफ हूँ, मगर इस नाम की किसी औरत को मैंने कभी नहीं देखा। मुझे इस मोहल्ले में 15 साल से ज्यादा हो गए। फरजाना बाजी की बात सुनकर इसके पैरों तले जमीन निकल गई। फिर परवीन खाला कौन थी, कहाँ से आई, इस मोहल्ले की थी या किसी और की? वो परेशान बोझल दिल से वापस आ गए। परेशानी में इसको घर बाहर से लॉक करना भी याद नहीं रहा, मगर लाउंज लॉक करना वो नहीं भूली। घर में कदम रखते ही जैसे इसके कदम जमीन ने जकड़ लिए, वो सुन होकर रह गई। सामने लाउंज में सोफे पर खाला परवीन बुराजमान थी। वो हैरान थी। अव्वल तो खाला परवीन ने कभी इतनी जुर्रत नहीं की थी कि वो सोफे पर इतने तम तराक तरीके से विराजमान हो, और दूसरे खाला ने लाउंज का दरवाजा कैसे खोला जबकि वो लॉक था। परवीन खा 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 बोलती रही। लफ्ज जैसे इसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। वो इतना ही कह पाई थी कि खाला ने जोरदार कहकहा लगा। कहकहे में गूंज थी। ये इंसानी कहकहा नहीं था। नादिया का जैसे दिल बंद होने लगा था। देखते ही देखते खाला परवीन का चेहरा बदलने लगा। इसकी आंखें पहल कर कानों तक खींच गई और जबड़ा लटक गया। नादिया बेहोश होने के करीब आ गई। ये मंजर इसके लिए कयामत से कम ना था। ये घर हमारा है, हम यहाँ के मकीन हैं। हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अपने शोहर को लेकर यहाँ से चली जाओ, मगर तुम नहीं मानी और तुम चली थी हमें यहाँ से निकलवाने के लिए। वो फिर हंस बोली, हा 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 हा, कहाँ गया वो तुम्हारा बाबा? मसल डाला इसको हमने, चूंटी की तरह मसल डाला। छुट्टी करा दी हमने इसकी। जो हमारे रास्ते में आएगा हम इसका यही हशर करेंगे। वो जिंदा न बच सकेगा। खाला की शक्ल मुकम्मल बदल चुकी थी। आवाज बहुत खौफनाक थी। नादिया आंखें फाड़े इसे देख रही थी और इसकी बात सुन रही थी। सब किसी डरावने ख्वाब की मानने लग रहा था। अचानक पिछले सहन से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर यकायक बहुत से खौफनाक शक्लों वाले औरतें और बच्चे घर के लाउंज में दाखिल होने लगे और देखते देखते पूरा लाउंज गैर इंसानी मखलूक से भर गया। पिछले सहन से भी अजीब आवाज आ रही थी। वो वहां से भागना चाहती थी, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे टांगों में जान ही न हो और बमुश्किल से दीवार का सहारा ले पाए। खाला परवीन की शक्ल वाली मखलूक अचानक इसके पास आ गई। इससे पहले कि वो इसे छूती, इसका जहन तारीकी में चला गया। बहुत देर से मोइज को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। बार बार इसका ध्यान काम से हट जाता। शहरोज इसकी बेचैनी देखकर बोला, खैरियत तो है? क्या हुआ मोइज? हाँ यार, पता नहीं, नादिया घर में अकेली है, खाला भी नहीं आई कितने दिनों से। वो परेशानी से बोला, ओह तुम्हारा तो जहन घर में अटका रहता है, कॉल कर लो।
نادیہ کی خیریت دریافت کر لو، شہروز نے کہا۔ اس نے کال کی مگر نادیہ نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ مزید پریشان ہو گیا، بار بار کال کرنے پر بھی اس نے نہیں اٹھایا تو اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ تم ایسا کرو، ایک چکر گھر کا لگا کر آؤ، شہروز اس کی بے چینی دیکھ کر بولا۔ اس نے تشکر کے انداز میں اسے دیکھا اور فوراً گھر بھاگا۔ گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ نادیہ اتنی تو لاپرواہ نہیں، وہ خود کرامی کے انداز میں بولا۔ گھر سے عجیب انداز میں آوازیں سن کر اس کے قدم مزید تیز ہو گئے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کی آواز بند ہو گئی، مگر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھ میں دیکھتے ہی اس کو جیسے ہوش آ گیا۔ اسے اچانک بابا جی کی بات یاد آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بآواز بلند تلاوت شروع کر دی۔ جو آیات اسے زبانی یاد تھی وہ پڑھتا گیا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل سپیڈ سے اسپتال کی طرف موڑ دی۔ ڈاکٹروں کی کوششوں سے نادیہ تو بچ گئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر اسے ہسپتال لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو وہ مر جاتی۔ یہ عقدہ بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے۔ وہ اس کے بعد دوبارہ اس مکان میں داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی اس مکان میں اپنے سامان کو ہاتھ لگایا۔ معیز نے مکان سرکاری تحویل میں دے دیا۔ وہ کسی اور کو گھر بیچ کر کسی کی زندگی عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے سرکاری تحویل میں مکان دینے سے پہلے انہیں تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ وہ مکان آج بھی بند پڑا ہے، بے یار وہ مددگار، مگر معیز اور نادیہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے افراد رہتے ہیں۔